ناظرین، یہ جو کارگزاری ہے یہ میرے خود کی کارگزاری ہے، اور یہ کارگزاری کراچی کے سٹیل ٹاؤن کی ہے۔ سٹیل ٹاؤن میں ہماری جماعت کا جانا ہوا، تو وہاں پر جب میں گیا اور ہماری جب جماعت ایک مسجد سے دوسری مسجد میں گئی، تو وہاں پر ایک میں کیا دیکھتا ہوں کہ جمعہ کا دن ہے اور میں غسل کر کے بیٹھا ہوں مسجد کے صحن میں، تو میں دیکھتا ہوں کہ سامنے سے مسجد کے دروازے کے پاس ایک رکشہ رکتا ہے، اور وہاں سے ایک شخص جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اور چہرے پہ اس کی سنت ہے، سر پہ اس کی سنت ہے، جسم پہ اس کی سنت ہے، لیکن وہ آنکھوں کی نعمت سے محروم ہے۔ ناظرین، اس کو میں نے دیکھا کہ وہ شخص مسجد میں آ رہا ہے اور ایک ڈنڈے کے ساتھ اور ایسے قدم رکھ رہا ہے جیسے کہ وہ گن کر کہ اس کو پتہ ہے کہ مسجد کا دروازہ کہاں پر ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے، سیڑھیاں کہاں شروع ہوتی ہیں، ممبر کہاں شروع ہوتا ہے، اور مسجد کی وضو خانہ کون سا ہے، اور مسجد کا جو جہاں پر نماز کرائی جاتی ہے وہ ایریا کون سا ہے۔ ناظرین، میں اس شخص کو واچ کر رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کیسے آنکھوں کی نعمت نہ ہونے کے باوجود اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ اللہ کے گھر کے اندر آ رہا ہے۔ تو وہ جب مسجد کے صحن میں آ کے بیٹھا تو بالکل وہ ممبر کے بالکل تھوڑا دور سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ تو میں نے اس کے قریب جا کے اس سے کچھ سوال کیے۔ تو میں نے اسے پوچھا سلام کرنے کے بعد، میں نے کہا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے نام اپنا حافظ بلال بتایا، اور سب سے تعجب کی بات میرے لیے یہ تھی کہ وہ اندھا ہونے کے باوجود وہ حافظ تھا، اور جب کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ بچوں کو پڑھا رہا ہے، صرف وہ خود حافظ نہیں ہے بلکہ بچوں کو بھی حفظ کروا رہا ہے۔ سب سے بڑی تعجب کی بات یہ تھی۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں بہت حیران ہوا۔ اب میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ کب فارغ ہو تو میں اس سے کچھ پوچھوں، اسے یہ نعمت کے بارے میں پوچھوں۔ اس سے میں نے سوال کیا جب بچوں کو اس نے پڑھا لیا اور فارغ ہو گیا، تو میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ بتاؤ کہ تم شروع سے اندھے ہو کہ ابھی کوئی حادثہ ہوا تو اس میں تمہاری بینائی چلی گئی؟ تو وہ ہل کے مجھے بتانے لگا، اور میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے اوپر صرف گوشت تھا، صرف گوشت، کوئی آنکھ نہیں تھی، صرف اس کا گوشت تھا اور وہ یوں نظر آ رہا تھا۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ جو تمہاری آنکھوں کی بینائی ہے یہ کسی حادثے میں گئی ہے یا پیدائشی ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں پیدائشی ہوں۔ میں نے کہا اچھا۔ تو میں سوچنے لگ گیا کہ یہ تو پیدائشی اندھا ہے، تو میں اس سے کیا سوال کروں، اس نے تو مطلب کہ ایسی وہ دنیا کی چیزیں دیکھی ہی نہیں۔ لیکن پھر میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں خواب آتا ہے؟ کیا تمہیں کبھی کوئی خواب آتا ہے؟ کہنے لگا ہاں خواب تو مجھے آتا ہے، لیکن خواب کے اندر مجھے شکل کسی کی نظر نہیں آتی، خواب کے اندر صرف مجھے آوازیں آتی ہیں۔ تو میں نے کہا تم پہچانتے کیسے ہو کہ یہ کون بندہ میرے سے بات کر رہا ہے؟ وہ کہتا کہ جن لوگوں کو میں نام سے جانتا ہوں ان کے ناموں کو ان کی آواز کے ساتھ پہچان لیتا ہوں کہ میرے خواب میں یہ شخص آیا ہوا ہے یا میرے خواب میں وہ فلاں شخص آیا ہوا ہے۔ تو ناظرین، کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس سے کچھ ایسے سوال پوچھوں جس سے میرا ایمان تازہ ہو اور مجھے نعمت کی قدر ہو۔ میں نے اس سے پوچھا اچھا تم یہ بتاؤ کہ تمہیں ابھی کوئی ذہن میں تمہارے آنکھوں کے سامنے کیا چیز آ رہی ہے؟ کوئی اندھیرا، کوئی اجالا، کوئی روشنی، کوئی لال پیلا، کچھ بھی؟ کیونکہ جب ہم آنکھ بند کرتے ہیں تو کبھی اندھیرا نظر آتا ہے، کبھی لال سرخ نظر آتا ہے، کبھی سفید نظر آتا ہے، کچھ بھی۔ لیکن تمہیں اس وقت کیا نظر آ رہا ہے؟ کچھ تو تمہارے سامنے کوئی ایسی کوئی چیز ہوگی، کچھ تو۔ ذرا اگر کسی کے سامنے کچھ نہیں ہے تو اندھیرا تو لازمی ہوتا ہے، اور اگر اندھیرا نہیں ہے تو روشنی سامنے لازمی ہوتی ہے، یا اگر روشنی سامنے نہیں ہے تو کوئی لال پیلا کچھ تو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جناب مجھے تو نہ اندھیرے کا پتہ ہے نہ اجالے کا پتہ ہے، کیونکہ میں نے کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اور سب سے افسوسناک میرے لیے بات یہ ہے کہ میں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا کہ جس نے مجھے پیدا کیا۔ مجھے جس ماں نے پیدا کیا ہے مجھے تو اس کا نہیں پتہ کہ اس کی شکل کیسی ہے، وہ کیسی دکھتی ہے، لیکن میں ماں کی ممتا اور ماں کا پیار جو ہے وہ اس کے پاس سر رکھ کر اور اس سے لپٹ کر اس سے لگ کر جو محسوس کرتا ہوں۔ میں نے دیکھا نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جو ایک آپ کو میں نے کارگزاری سنائی ہے، اس سے سب سے بڑی جو چیز ظاہر ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ نعمت بہت عظیم ہے۔
انسان ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور اس انسان کے اندر جو چیزیں ملی ہیں یہ ایک ایک نعمت بہت قیمتی ہے۔ اس نعمت کو ہم اللہ پاک کے راستے میں اور اللہ کے دین کے لیے استعمال کر لیں، یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو ایک چھوٹے سے میسیج کے ساتھ کہ یہ جو نعمت جب ہم اس کو اپنا اللہ کے راستے پہ لگائیں گے تو یہ ہاتھ ہمارے ایسے کام کریں گے جو اللہ حکم دیں گے، یہ کان ہمارے ایسے کام کریں گے جن چیزوں کا اللہ نے سننے کا حکم دیا ہے، یہ زبان وہ بولے گی جس کا اللہ نے بولنے کا حکم دیا ہے۔ اس زبان کو، اس جسم کو، اس نعمت کو ہم اپنے صحیح راستے میں لگا لیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں یہ ہمیں کامیاب دے دے۔ ناظرین، اس کارگزاری کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، مجھے بھی اس سے فائدہ ہو، اور پورے میڈیا کے ذریعے سے جن لوگوں کو یہ پیغام جا رہا ہے ان کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔